السلام علیکم. پروگرام ملکی مسائل کے ساتھ میں ہوں علینا بیگ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی معزز سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب. ویلکم سر. شہزاد صاحب, کراچی میں ایک بار پھر ابر رحمت پھر سے بن گیا زحمت, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ہاں, دیکھیں یہ تو پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا ہے. جب بھی کراچی میں بارش ہوتی ہے, مونسون آتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے, اور اگر زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خدشات تھے, اور یہاں تک بات ہوئی تھی کہ 1100 ملی میٹر بارش ہوگی اور کراچی جو ہے بہہ جائے گا, تو وہ بہرحال خدشات جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے اور حیدرآباد میں زیادہ بارش ہو گئی تو اس وجہ سے کراچی بچ گیا. لیکن پھر بھی جو ہے وہ کراچی میں جو افسوسناک صورتحال, سڑکوں پانی تو میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ کھڑا نہیں ہوا, لیکن جو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کئی لوگ کرنٹ لگنے سے مرے اور ڈیتھس ہو گئی. تو یہ ایک نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بارش کے بعد کی جو ساری صورتحال ہے, آپ سڑکوں کا حال دیکھ لیں, پھر ہماری لائٹ کا پھر آپ نظام دیکھ لیں, اتنی لمبی جو لمبے ٹائم کے لیے جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, تو اس کی ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں, صوبہ, وفاق یا میئر کراچی؟ دیکھیں کراچی میں جو اب بارش کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے تو وہ تو اس کی ذمہ داری تو سبھی کی ہوتی ہے, وفاق کی بھی ہوتی ہے, صوبے کی بھی ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لوکل باڈیز ہیں, بلدیاتی. پہلے سے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے, اس سب کا فنڈ کہاں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں پہلے سے اقدامات تو جو بارش کے یعنی کہ بارش کو آپ روک تو نہیں سکتے, تو پہلے سے اقدامات یہی ہو سکتے ہیں کہ نالے صاف ہو جائیں اور پانی کھڑا نہ ہو اور یہ سیوریج لائنیں صاف ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یعنی کہ اب بھی آپ نے دیکھا کہ بارش سے ایک دن پہلے بھی نالوں کی تصاویر آئیں کہ نالے پہلے ہی اوور فلو ہوتے, یعنی بارش ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان جو ہے وہ عین بارش والے دن جا کے جو ہے ساری جگہوں کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں, تو پہلے سے ہی کیوں نہیں احتیاطی تدابیر؟ نہیں, وہ تو فوٹو سیشن ہوتا ہے نا. دیکھیں اب وہ آج بھی دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ نے فوٹو سیشن کرایا, میئر نے فوٹو سیشن کرایا, گورنر صاحب نے فوٹو سیشن کرایا, تو سارے فوٹو سیشن بارش سے پہلے ہی کیوں نہیں ہو جاتے؟ پکنک بھی منائی انہوں نے کیا کہتے ہیں گورنر صاحب نے, انہوں نے چائے پی, اور کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے 2 دن پہلے جو ہے حلوہ پوری کھائی. تو مطلب وہ یہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے, سب سے مسائل حل ہو رہے ہیں کراچی کے, پاکستان نہیں کراچی کے مسائل سے تو کسی کو کوئی کراچی کے مسائل کی یا لوگوں کے مرنے کی یا کراچی کے شہریوں کو جو بارش کے نتیجے میں جو پریشانیاں ہوئیں, جو پانی کھڑا ہوا, اس کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہ تو فوٹو سیشن کراتے ہیں اور اپنے ایک پکنک مناتے ہیں اور اپنے محلوں میں جا کے آرام کرتے ہیں. کراچی نے جو ہے صورتحال پہ قابو پانے کے لیے جو ہے مدد مانگ لی, کیونکہ ان کا تو کہنا یہی ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ کراچی میں کوئی ایسی یعنی کہ ایک علاقے کو چھوڑ کے کراچی میں کوئی ایسی تباہی نہیں آ گئی اور کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں آ گیا کہ میئر کراچی نے میری ٹائم سیکورٹی والوں سے ہی مدد مانگ لی اور فوج مدد کے لیے بہرحال آ گئی, انہوں نے کہا تو. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو شہر کا جو حال ہوا ہے تو برا حال ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ جو تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے جو مضافات ہیں, سپر ہائی وے ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نالوں کی جگہ پر جو ہے وہ پلازے بن گئے, تو اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ جو شہر میں آج جو اتنا پانی کھڑا ہوا ہے اور یہ صورتحال ڈیٹوریٹ ہوتی رہے گی, خراب سے خراب تر ہوتی رہے گی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی بارش کے نکاسی کے راستے ہیں نا, جو کہ یہ اسٹارم واٹر ڈرین جو ہیں اور جو برساتی پانی کے جو راستے ہیں نا, ان راستوں میں پلازے بن گئے. مطلب اسکیم 33 پوری, گڈاب, بن قاسم, یہ یعنی کہ یہ پانی کے راستے ہیں. تو اور خاص طور برساتی پانی یہاں سے گزرتا ہے, تو جہاں سے برساتی پانی گزرتا ہے وہاں پہ جو ہے نا یہ بلڈرز نے قبضہ کر کے بڑے بڑے پلازے بنا لیے ہیں. اور سب سے افسوسناک جو صورتحال ہے اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس کی اجازت دے دی ہے. وہ جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, 40 منزلہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, انلیگل بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. پانی کا جو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے بارش کے بعد وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ نالوں کی صفائی نہیں ہوتی. تو یہ جو نالوں کی صفائی کا فنڈ ہے وہ کہاں جاتا ہے پھر؟ دیکھیں نالوں کی صفائی کا فنڈ تو سب کو پتہ ہے کہ کہاں جاتا ہے. وہ تو جو بھی لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں اور جن لوگوں کو فنڈ ملتا ہے وہ فنڈ ان کی جیب میں چلا جاتا ہے. یہی ہمارے پاکستان کا المیہ ہیں, یہی ملک کا المیہ ہے. اب جو آپ ٹیکس دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹیکس جو ہے 1600-1700 ارب روپے سندھ کا بجٹ ہے. یہ ٹیکسوں سے ہی یہ بجٹ بنتا ہے نا, یہ 1600-1700 ارب روپے سندھ کے پاس جو ہیں. لیکن یہ کہ 1600-1700 ارب روپے یہ لوگوں کی جیب کے پیسے یہ پھر چلے جاتے ہیں, یہ سیاستدانوں کی
کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, یہ سیاستدانوں کی جیب میں چلے جاتے ہیں, یہ بے نامی اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں, یہ بیرون ملک منتقل ہو جاتے ہیں, یہ ڈالر گرل یہی پیسے لے کر جو ہے بیرون ملک جاتی ہے. احتساب ہو رہا ہے تو اس فنڈ کا احتساب پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ تو اس ملک میں تو ہر چیز جو ہے نا وہ غیر معیاری ہے, اور وہ میں کہتا ہوں کسی حد تک وہ انتقامی کارروائی ہے, فراڈ ہے. احتساب بھی جیسا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک تماشا ہو رہا ہے, اور جن لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے وہ دندراتے پھر رہے ہیں, اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں تحریک چلا رہے ہیں, اور بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اس ملک میں جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ اتنی تشویشناک ہے کہ اور اتنی ہولناک ہے کہ گورنمنٹ اگر ٹیکس لینے کی بات کرتی ہے تو گورنمنٹ ٹیکس تو لیتی ہے, لیکن وہ اب فیڈرل گورنمنٹ اگر ٹیکس یہ لے گی تو یہ پھر پروونشل گورنمنٹس کے پاس چلا جائے گا, اور پروونشل گورنمنٹ یہ سارے پیسے جو ہے وہ کھا جاتی ہیں جعلی ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کو پانی کی کمی کا شکار ہو گیا تھا, تو اب کس طریقے سے جو ہے پانی ابھی بھی ضائع کیا جا رہا ہے, مطلب کس طریقے سے ہم پانی کا ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 50 سال کا پانی جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے. دیکھیں یہ تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپوں میں جو ہے بہت ساری باتیں بھری رہتی ہیں کہ صاحب یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, یہ بلڈنگ, یہ جو سڑک ہے یہ پانی بہہ رہی ہے, گاڑیاں تیر رہی ہیں, یہ سب, اور قائد اعظم کے جو رہائش گاہ ہے اس کے سامنے ہی پانی کھڑا ہے, لیکن کوئی اس کا حل نہیں بتاتا. اب یہ جو بھی صورتحال ہے اس وقت جو بارش کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے, تو اس سے پہلے ہی بارشیں ہوتی رہی, یعنی کہ کراچی میں پہلی بار بارش نہیں ہوئی. کراچی میں یعنی کہ گزشتہ سال بارش نہیں ہوئی تھی, ہر سال بارش ہوتی ہے اور بہت تیز بارش بھی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں یہی جو اب علاقے سپر ہائی وے کے بہے گئے ہیں اور جو گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے اسکیم 33 اور یہ سارے علاقوں میں, تو ان علاقوں میں 2014 میں بھی یہی صورتحال تھی. تو یہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے یہ تقریباً سمجھ لیں کہ یہ ہم 50 سال کی ہماری ضرورت کا پانی جو ہے یہ ضائع ہو رہا ہے. تو ہم جو 2014 میں اگر ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ یہ جو گزرگاہ ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے اسکیم 33 میں اور سپر ہائی وے پہ, تو ان گزرگاہوں پہ ہم ڈیم بنا لیتے. لیکن یہ کہ 4 سال میں کیا ڈیم تو 2 سال میں بن جاتا, اور کوئی بہت بڑے ڈیم کی ضرورت نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیتے. لیکن المیہ یہی ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, نہ حکمراں توجہ دیتے ہیں, اچھا نہ پھر یہ کہ ہمارے یہاں کوئی ایسے پریشر گروپ. آپ نے توجہ کی بات کی تو یہیں پہ میں آپ سے ایک اور سوال بھی کروں گی کہ اداروں انتظامیہ کی اگر ہم بات کریں تو سارے ادارے جو ہے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی اپنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا کیوں؟ وہ کھیل رہے ہیں. دیکھیں ان کو تو یہ ہے کہ یہ اختیارات ملے ہوئے ہیں, ان کو پیسہ ملا ہوا ہے, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. روزانہ کروڑوں روپے جو ہے وہ ان کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں, کروڑوں کے اربوں روپے ان کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. سمجھے ان کی محلات ہیں, وہ پوری دنیا گھومتے ہیں, ان کے بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں, ان کی فیملیز بیرون ملک رہتی ہیں, ان کی ہر چیز بیرون ملک ہے. تو وہ تو اپنے یعنی کہ لائف انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اس میں سفر جو کر رہا ہے, اس میں سفر تو ایک عام آدمی کر رہا ہے, ایک غریب آدمی کر رہا ہے, ایک مڈل کلاس آدمی کر رہا ہے, یا لوور مڈل کلاس آدمی کر رہا ہے. جو ہمارے حکمراں ہیں, چاہے وہ صوبائی حکمراں ہیں, لوکل حکمراں ہیں, یا وفاقی حکمراں ہیں, تو ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کو تو آپ دیکھیں نا, ایک معمولی جو سرکاری افسر ہے گریڈ 17 کا, وہ بھی کروڑ روپے کا فراڈ کر رہا ہے, گریڈ 19 کا بھی فراڈ کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہی کمانے کے لیے ہیں. اگر ایک ٹریفک کا کانسٹیبل بھی ہے تو وہ بھی 3-4-5 ہزار روپے جیب میں ڈال کے جاتا ہے, تو بڑا خوش اپنے گھر جاتا ہے. اور اس کے گھر والے ہم نے گزشتہ دنوں پہلے دیکھا تھا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلی تھی, سارے ناجائز تجاوزات ختم کرائے گئے تھے. تو کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ نالوں کے اوپر ابھی بھی لوگ آباد ہیں؟ دیکھیں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو چلی تھی وہ نالوں سے لوگوں کو نہیں ہٹایا تھا. وہ بس جیسے ایمپریس مارکیٹ میں آپریشن ہوا اور گلیوں اور سڑکوں پہ اور بازاروں میں آپریشن ہو گیا, اور وہ کسی حد تک ایک نمائشی آپریشن تھا. اس کی وجوہات کیا تھیں وہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن بہرحال یہ کہ اس کے کچھ عوامی تھے. گھر بنا رہے ہوتے ہیں نالوں پہ, بعد میں وہی شور کر رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کراچی کے اندر اگر آپ وہ نیپا سے آگے جائیں, سپر ہائی وے کی طرف جائیں, اور اس طرف گلستان جوہر کی طرف جائیں, ادھر آگے جائیں, جہاں بیریا ٹاؤن وغیرہ یہ بنا ہے سارا, تو یہ سارے جو ہے نا یہ سارے راستے ہیں, یہ اسٹرانگ واٹر کے راستے ہیں, جو یہ ڈرینیج واٹر کے راستے ہیں, یہ برساتی پانی گزرنے کے راستے ہیں. وہاں پر ہزاروں بلکہ ہزاروں کیا لاکھوں آپ نے
پلازے بلڈنگیں اور راستے اور گھر بنا لیے. تو جب آپ کو جو پانی یہ سارا پانی گزرنے کا راستہ ہے. اسکیم 33 پوری جو ہے نا اور یہ سارا جو سپر ہائی وے کا علاقہ ہے نا یہ سارا پانی جب کیرتھر کے پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے نا وہ سارا یہاں سے گزرتا ہے. تو یہ تو زمانہ قدیم سے یہ کراچی تو 200 سال کی تاریخ ہے, کراچی تو 200 سال پرانا ہے, لیکن یہ کہ یہ ہزاروں سال سے بلکہ کروڑوں سال سے اربوں سال سے یہ گزرگاہ ہے برساتی پانی کی. وہ آپ وہاں پہ آپ گھر بنا لیں گے. اب ایک تو آپ گھر بنا لیتے ہیں یعنی کہ ایک ایسی جگہ گھر بنا لیے جہاں سے برساتی پانی گزرتا ہے. پھر آپ شور کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیں یہ پھر آپ گالیاں دیتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو, آپ گالیاں دیتے ہیں میئر کو, اور آپ گالیاں دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, عمران خان کو کہ دیکھیں صاحب ہمارے گھر ڈوب گئے. بھئی آپ نے ایسی جگہ گھر کیوں بنایا کہ ایسی جگہ کیوں گھر لیا آپ نے, اور کیوں ایسی جگہ گھر بنایا جو برساتی پانی کے گزرنے کا راستہ ہے. کرنے والے کی غلطی ہے نا, الاٹمنٹ یہ تو فراڈ ہے نا. الاٹمنٹ کرنے والے تو الاٹمنٹ کرتے ہیں, پیسے جیب میں ڈالتے ہیں. یہ ساری یہ گورنمنٹ نے الاٹ نہیں کی یہ جگہ. یہ تو ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت بنی ہیں, اور ان میں جو الاٹمنٹ کرنے والے تھے وہ الاٹمنٹ کر کے پیسے لے کے وہ تو اپنے گھر چلے گئے. وہ ان کا بس چلے تو وہ سڑک بھی آپ کو الاٹ کر دیں, وہ جو دریا الاٹ کر دیں آپ کو. ایون نالوں کی صورت حال یہ ہے کہ نالے پھر سے اوور فلو ہو رہے ہیں, ان کے اوپر بنگلے اور مکانات بنا دیے. جی ہاں, نالوں پہ آپ لہری ندی کو دیکھ لیں. اچھا اس کے علاوہ یہ کراچی میں جو بڑے نالے ہیں 500 کے قریب نالے ہیں, ہر نالے کے اوپر جو ہے نا وہ نالے کے اوپر کیا نالے کے اندر بھی گھر بنے گے. تو اب جب آپ نالے کے اندر گھر بنا لیں گے تو پھر گورنمنٹ اس میں آپ کو کیسے بچائے گی, کیا کرے گی. جی بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کے ٹائم کا. تو وقت کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے کسی شو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.